جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ پنجاب میں ایسے جاگیردار بھی موجود ہیں جو روایتی طور پر اگر اکیلے بھی الیکشن لڑیں تو یعنی آزاد امیدوار کی حیثیت سے تو بھی وہ جیت جایا کرتے ہیں. لہٰذا اگر 15-20 قومی اور صوبائی کی ملا کر نشستیں جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی جیت جاتی ہے اور کوئی 50% نشستیں بھی یا 40% نشستیں بھی اگر نون لیگ پنجاب سے جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی موجود ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو پنجاب میں یہ جو گروپ ہے سابق پی ڈی ایم گروپ یا پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ یہ حکومت بنا سکتا ہے. سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو موجود ہیں, وہاں حکومت سازی کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر تحریک انصاف کے, اور باپ پارٹی بلوچستان میں موجود ہے لہٰذا وہاں پر بھی حکومت بنی جائے گی بغیر تحریک انصاف کے. مسئلہ خیبر پختونخوا کا ہے, وہاں سے اگر پرویز خٹک گروپ 15-20 نشستیں قومی اور صوبائی کی ملا کر جیت جاتا ہے اور آفتاب شیرپاؤ گروپ بھی 1-2 سیٹیں جیت لیتا ہے, مولانا فضل الرحمان 5-7 سیٹیں جیت لیتے ہیں, اے این پی 5-7 سیٹیں جیت لیتی ہے, تو وہاں پر بھی تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کچھ آزاد امیدوار بھی جیت جائیں گے, کچھ اور مینورنگ ہو جائے گی الیکشن آنے تک, کچھ اور پری پول ریگنگ ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو ہرانے کا انتظام آہستہ آہستہ وہاں سے بھی کر لیا جائے گا. لہٰذا جو دانائی کا تقاضا ہے تحریک انصاف کا وہ اس وقت ڈیمیج کنٹرول کی طرف ہونا چاہیے ان کا فوکس, اور ہونا چاہیے کہ کم از کم پورے پاکستان میں ہر نشست سے اپنے امیدوار کھڑے کرنے میں کو انشور بنا لیں. یہ اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دور میں, چاہے الیکشن مارچ میں ہوں یا فروری میں ہوں یا اس کے بھی بعد ہوں, مگر تحریک انصاف کو کوشش اس وقت یہ کرنی چاہیے کہ وہ اور بھڑ نہ مارے اور کوئی 9 مئی جیسے سانحے نہ ہو جائیں, اور جو ان کے خلاف سکینڈلز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں اب کامیاب نہ ہوں. جتنے سکینڈلز ہو چکے ہیں بس معاملہ یہیں رک جائے, اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کیسز قائم کرنے کی, کوئی سکینڈلز بنانے کی حکومت کو مہلت نہ ملے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں, چاہے وہ بلوچستان کے فار فلنگ ایریاز ہوں یا پنجاب کا صدرن پارٹ ہو یا کوئی بھی اور حصہ ہو پورے ملک کا, یا لاڑکانہ ہی کیوں نہ ہو, پاکستان کے ہر صوبے اور ہر علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلی پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے چاہیے 100%. آئیڈیلی وکلا کو اگر وہ یہ امیدواروں کے طور پر آگے بڑھائے تو اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی لا سوٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ ان سے خود ڈیل کر سکیں گے, اور تحریک انصاف کو وکلا کی ایک بڑی اکثریت کی سپورٹ بہرحال حاصل ہے اور اسے اس سپورٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ وکلا اسمبلی میں بھی بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور الیکشن کیمپین میں بھی وہ جو لا سوٹس اور جو انتخابی جو الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا کر ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ اس سے بھی بہتر طور پر نبردآزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں. لہٰذا تحریک انصاف کو چاہیے کہ ہر صوبائی اسمبلی کی نشست اور ہر قومی اسمبلی کی نشست پر اپنے بندے ضرور کھڑے کرے, تاکہ وہ کم از کم اپوزیشن یا تو ہر علاقے میں اپنا اپوزیشن لیڈر تو لا سکے نا. یعنی پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان اور مرکز میں اگر تحریک انصاف 5 جگہ پر اپنے اپوزیشن لیڈر بھی لانے میں کامیاب ہو گئی تو اس دور میں ہی اس کی بڑی کامیابی ہوگی, وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ جائے گی اور وہ مستقل اگلی کمزور مخلوط حکومت کے لیے ایک تھریٹ رہے گی. اور وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی چمچہ گیری شروع کر دے گی تو ظاہر ہے وہ کل کو شہباز شریف جیسا کوئی اپسیٹ بھی کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ باجوہ صاحب نواز شریف اور نون لیگ کے شدید خلاف تھے اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کم از کم باجوہ صاحب کی موجودگی میں نون لیگ واپس آ جائے گی, لیکن ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی چمچہ گیری کی, آصف زرداری صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے ان کی گیم بنانے میں ایسی بھرپور مدد کی کہ وہی باجوہ صاحب جو عمران خان صاحب کو پورے سسٹم سے لڑ کے لائے تھے انہوں نے ہی عمران خان صاحب کی بساط لپیٹ دی اور شہباز شریف صاحب کو مسند افروز کر دیا. اب بھی اگر تحریک انصاف مضبوط اپوزیشن کے طور پر ہی کم از کم اگر اسمبلیوں میں واپس آ گئی تو وہ راولپنڈی کا موسم بدلنے کے بعد, یعنی حافظ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد, نئی اسٹیبلشمنٹ آنے کے بعد اس سے اپنے تعلقات اچھے کر کے اپنے خلاف جو کیسز اور جو سختیاں ہیں ان کو بھی کم کروا سکتی ہے اور بارگیننگ پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے, اور کم از کم 2028 کے الیکشن تک وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر کے حکومت بنانے کی کوشش میں کی پوزیشن میں آ سکتی ہے. اور اب بھی اگر تحریک انصاف سینسیبلی چلے تو کم از کم خیبر پختونخوا کی حکومت لینے کے لیے وہ پوری جان مار سکتی ہے, لیکن اس کے لیے
تحریک انصاف کے بڑوں کو سینسبلی پلے کرنا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بنانے ہوں گے، اور اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہرا دیں گے، زیر کر دیں گے اور بندوق کو نعرے لگا کر اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنا کر وہ ہرا لیں گے، تو ظاہر ہے ایسا دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ بندوق ہار گئی ہو اور نعرے جیت گئے ہوں۔ اس لیے ہوش سے کام لینا ہوگا اور سینسبلی پلے کرنا ہوگا، کیونکہ جو سیاسی جماعت ہے یاد رکھیں کہ اس کی طاقت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کتنے نعرے لگا لیتی ہے اور کتنا شور مچا لیتی ہے اور کتنا چیخ چلا لیتی ہے اور ٹویٹر پہ کتنے ٹرینڈز بنا لیتی ہے۔ جو سیاسی جماعت ہے اس کی طاقت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے کر عوام کے دلوں میں اپنا گھر کر لے، اور عوام کو ریلیف کوئی جماعت تبھی دے سکتی ہے جب وہ حکومت بنائے گی۔ اپوزیشن میں بیٹھ کر تو آپ عوام کو کوئی ریلیف دے نہیں سکتے۔ اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ حکومت میں آئے، اور حکومت میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہتر بنانے کی کوشش کرے اور مزید بھنڈ نہ مارے 9 مئی جیسے، اور تحمل اور برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اسمبلیوں میں واپس آئے، اسمبلیوں میں کوشش کرے کہ وہ اچھی تعداد میں پہنچ سکے اور ایک بارگیننگ پوزیشن میں آ سکے، تبھی وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کسی مخلوط حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مطالبہ کر سکے گی۔ ورنہ اگر وہ اسی طرح اس کے لیڈران پابند سلاسل رہتے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکیں گے، اور ڈیموکریسی پاکستان میں اوور نائٹ نہیں بحال ہونے والی۔ یاد رکھیں اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کسی بھی شکل میں نہیں ہے۔ پاکستان میں ہائیبرڈ رجیم بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں مکمل طور پر اس وقت ماشاء اللہ ٹائپ سچویشن ہے، اور اس سچویشن کو اوورٹ اگر آپ اوور نائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کوئی انقلاب روس، انقلاب فرانس ٹائپ آپ کی اگر سوچ ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس سچویشن کو اوورٹ کرنے کا، اس سچویشن کو رول بیک کرنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بتدریج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کے دلوں میں اپنی محبت بڑھائیں، نہ کہ 9 مئی کی طرح کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جلاؤ گراؤ جیسی ہے مکانہ کوششیں کریں۔ ظاہر ہے اپنے ملک اور اپنی فوج کے خلاف لڑنا جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس جہالت کو چھوڑ کر عوام کے دلوں میں اپنا گھر کرنے کی کوشش کریں اور اتنے زیادہ پاپولر ہونے کی کوشش کریں، عوام کو ریلیف پہنچا کر، صرف نعرے لگا کر نہیں، کہ وہ کسی اور جماعت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ صرف اسی صورت میں اب آپ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے کر ہی اسٹیبلشمنٹ سے میچ جیت سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نواز جماعتوں یعنی پی ڈی ایم سے میچ جیت سکتے ہیں۔ دوسری شاید اب کوئی صورت بچی نہیں۔ السلام علیکم۔